ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ محرم کو کربلا کو فرقہ واریت سے جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ محرم کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت۔ ہم نے آج کوشش کی ہے کہ سیکیورٹی ایکسپرٹس اور ریلیجس اسکالرس سے بات کر کے آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح محرم کے اور کربلا کے اصل میسج کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے اور کس طرح فرقہ واریت کی بیخ کنی کی جا سکتی ہے پاکستانی معاشرے میں۔ اس حوالے سے ہم نے ایک اسپیشل رپورٹ بنائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ کربل میں آ گئے ہیں کربل بسانے والے، مولا مدینے والے، مولا مدینے والے۔ محرم کے مہینے کے آغاز سے ہی ملک میں خوف کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خوف اس بات کا کہ یہ مہینہ امن سے گزر جائے اور دہشت گردی اور فرقہ واریت کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ ایسے میں یہ سوال ذہنوں کو تنگ کرنے لگتا ہے کہ کربلا کا پیغام تو آفاقی ہے، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں اس واقعے کا تعلق فرقہ واریت سے کیسے جوڑ دیا گیا؟ ہم نے یہ سوال ایک مذہبی اسکالر سے پوچھا۔ دیکھیے، آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے نا اس کا تو جواب بڑا ہی سمپل ہے کہ کربلا کا جو سبق تھا آفاقی تھا، لیکن اب اس کو فرقہ وارانہ بنا کر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ کو تمام دنیا مانتی ہے کہ اللہ خالق ہے، لیکن جب میدان عمل میں آتے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ کوئی اور مکتب ہو۔ اس وقت عملی طور پر دیکھیں، اللہ کا نام ہے لیکن اللہ سے دشمنی ہے، متنازع بنا دیا گیا نا۔ اگر اللہ نے جبر کے ذریعے سے سب کو موحد اور مسلمان بنانا ہوتا تو پھر جو ہے انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر عقلوں کو مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر دین بھیجا، جہاں پر وحی نازل کی، جہاں پر رسولوں کو بھیجا، وہاں پر انسان کو عقل بھی دی کہ ان رسولوں کی تعلیمات اور اس عقل کی رہنمائی میں آپ حق اور باطل کے رستے کا انتخاب کریں۔ لہٰذا جب امام حسین علیہ السلام کے پیغام کی آفاقیت کی بات آتی ہے تو ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے۔ میں ابھی بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آج کل یہ جو 40 کے ایام ہوتے ہیں، اس میں عراق کے اندر تقریباً 3 سے 4 کروڑ لوگ پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کا عجوبہ ہے کہ امام حسین کے نام پر ان ایام میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آئے ہیں۔ یہ جو 4 روزہ ایک لانگ مارچ ہے نجف سے کربلا کے لیے، تو اس میں نے یہودیوں کو دیکھا، اس میں نے عیسائیوں کو دیکھا۔ ایک عیسائی پادری سے کسی آپ کی طرح کے صحافی نے سوال کیا، میں عربی چینل میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ کے خدا اور ہمارے خدا میں فرق ہے، تصور خدا میں، آپ کے تصور نبی اور ہمارے تصور نبی میں فرق ہے، آپ کی کتاب کوئی اور ہے، ہماری کتاب کوئی اور ہے، لیکن آج آپ امام حسین کے اس میں معرکے میں اور اس لانگ مارچ میں آپ بھی اپنے پوری ٹیم کے ساتھ شامل ہوئے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہماری ہر چیز الگ ہو سکتی ہے لیکن ہمارا حسین ایک ہی ہے۔ امام حسین کی جو تعلیمات ہیں وہ واقعی آفاقی ہیں، اور کوئی بھی زندہ ضمیر انسان، کلمہ گو کی بات نہیں کر رہا، زندہ ضمیر انسان ہو تو وہ کہے گا کہ امام حسین کا قدم جو ہے انسانیت کی بقا کی ضامن ہے۔ لہٰذا جب آپ تعصبات سے ہٹ کر ان چیزوں کو دیکھیں گے تو فوراً قبول کر لیں گے، لیکن جب تعصبات کی ملمہ کاری شروع ہو جائے گی تو پھر جو ہے ہر چیز متنازع ہو جائے گی۔ جہاں پر ہم دیکھیں گے ہماری دال نہیں گلتی، وہاں پر جو ہے ہم متنازع بنانا شروع کر دیں گے۔ جہاں پر ہمیں کوئی اپنے نظریے، اپنے مفادات کے لیے خطرہ محسوس نہیں ہوگا، وہاں پر ہم سب ساتھ چل رہے ہوں گے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری شناخت اور ہمارا فہم دین کے حوالے سے چاہے کچھ بھی ہو، ہر شخص جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کی طرح سے وہ اس کو بھی سمجھ آئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بات سمجھ رہا ہے وہی دوسرا بھی سمجھ رہا ہو۔ قرآن کریم کی عام تعلیمات ہیں، اور ان عام تعلیمات میں بھی پرت کے پرت ہیں۔ ہر شخص جو جتنی گہرائی میں جائے گا اس کے ادراک اور اس کے فہم کی قوت میں اتنا اضافہ ہوگا۔ اس کا تعلق ہر فرد کی ذات سے ہے، اس کو آپ چھیڑے نہیں۔ قرآن کریم کی جو ظاہری تعلیمات ہیں ان کو اگر ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑیں تو قرآن کریم ہمیں حریت کا درس دیتا ہے، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے، مظلوم کی حمایت کا درس دیتا ہے، سچائی کا درس دیتا ہے، انصاف کا درس دیتا ہے، تعصبات سے دور ہونے کا درس دیتا ہے،
آپ کو ایک عادلانہ معاشرے کے قیام کے لیے جد و جہد کا ذمہ دار بناتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آفاقی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہودی کو بھی قبول ہیں من حیث انسان، عیسائی کو بھی قبول ہیں من حیث انسان، ایک ہندو کو بھی قبول ہیں من حیث انسان، اس لیے کہ ہر انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر عدل ہو، برابری ہو، سچائی ہو، اور ہر ایک کو اس کا حق ملے اور کسی کو ظلم کرنے کی جرات نہ ہو۔ یہ ہر ایک کی آواز ہے۔ لہٰذا اگر اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو دعوت دے سکیں اور ایک دوسرے سے جوڑ سکیں تو قرآنی تعلیمات کی ان کلی رہنمائیوں کی روشنی میں ہم واقعی ایک زندہ، پائندہ، سربلند قوم کی حیثیت سے اپنے ملک کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے تشخص کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس وقت ملک میں سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے بڑا خطرہ فرقہ واریت کی طرف سے ہے۔ اس وقت ملک میں کوئی مذہبی فرقہ ایسا نہیں ہے جس میں انتہا پسند تنظیم موجود نہ ہو۔ دیکھیے، سیکٹیرین دہشت گردی جو ہے یا مسلکی دہشت گردی، میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ سٹیٹسٹکس بھی اس چیز کو سبسٹینشیٹ کرتے ہیں۔ گزشتہ 8 سے 10 ماہ میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تقریباً 50% اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلکی دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ تیزی سے بڑھے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مسلکی دہشت گردی کے واقعات آخر کیوں بڑھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خراسان میں، جو کہ پاکستان، افغانستان اور ایران کے چند علاقوں پر مشتمل ایک خطہ ہے، وہاں پر داعش کے آنے کے بعد یہاں پر فرقہ وارانہ دہشت گردی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں داعش کو شکست ہوئی ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ داعش کے چند سرکردہ لیڈرز وہ اس خطے کا رخ کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس خطے میں سیف ہیونز اور پناہ گاہیں بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پورا خطہ مسلکی دہشت گردی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ آپ افغانستان کی مثال لے لیجئے، داعش کے آنے سے پہلے یہاں اور بھی دہشت گرد گروپ سرگرم عمل تھے، لیکن وہ کبھی مسلکی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب سے داعش نے افغانستان کا رخ کیا، تب سے وہاں امام بارگاہوں پر اٹیکس ہو رہے ہیں، وہاں شیعہ جو اقلیت ہے افغانستان کی ان پر اٹیکس ہو رہے ہیں، اور اگر داعش کے خلاف مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مسلکی دہشت گردی افغانستان سے پھیل کر خطے کے دوسرے ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ دوسرے مسلم ممالک میں فرقہ وارانہ تعصب کی اتنی بری صورتحال نہیں جتنی پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے اور باقی دنیا کی صورتحال اس سے ہٹ کر ہے۔ آپ نائجیریا چلے جائیں، شیعہ اور سنی کٹھے رہتے ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک دن میں روزہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، ایک دوسرے کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شادیوں میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ شیعہ اہل سنت کی تقریبات میں اور اہل سنت شیعوں سے متعلق تقریبات میں ان کو اپنا سمجھ کر شریک ہوتے ہیں۔ آپ مصر چلے جائیں، مصر میں اس وقت شیعہ اور سنی تقریباً توازن کے ساتھ ہے، اور جامعۃ الازہر جیسے بہت بڑے دینی درسگاہ نے اعلان کیا ہے، ان کے فتاویٰ موجود ہیں کہ آپ چاہے اس فقہ پر عمل کریں چاہے اس فقہ پر عمل کریں، دونوں کا تعلق چونکہ رسول کریم کی ذات سے ہے، اس لیے آپ بری الذمہ ہیں، آپ آزاد ہیں۔ یہ جو برداشت اور افہام و تفہیم کی فضا ہے یہ ان ممالک میں ہے۔ جن ممالک میں بعض دیگر اور باہر کے ممالک کا اثر و رسوخ اور بعض خاص شدت پسندانہ نظریات کا رواج زیادہ ہے، وہاں پر یہ مسائل زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کا بنیادی تعلق افغانستان کی جنگ سے ہے، چونکہ آپ نے اس پورے خطے کے اندر مغربی مفادات اور یہ جو ویسٹ اور ایسٹ کی جنگ تھی، اس جنگ میں آپ نے مغرب کا آلۂ کار بن کر ایک خاص انداز اپنایا۔ اس کے نتیجے میں کچھ خاص لوگوں کی گرومنگ ہوئی، کچھ خاص لوگ میدان میں پوری طاقت سے اترے، آج وہی آپ کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ اب ان کی نگاہ میں ان کے اپنے لوگ بھی قابل گردن زدنی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی بات کو مانتے نہیں ہیں، اور جو ان کے مخالف فرقے کے ہیں وہ بھی قابل گردن زدنی ہیں۔ مسئلہ مذہب کا نہیں ہے، مسئلہ دین کی پریچنگ اور دین کی تبلیغ کا نہیں ہے،
مسئلہ ہے سیاسی، اس لیے سیاسی مسئلے کو پھر آپ کے دشمن بھی یوٹیلائز کرتے ہیں اور جو اندرونی قوتیں ہیں وہ بھی یوٹیلائز کرتی ہیں، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا ہے۔ اگر آپ مذہب کے نام پر دیکھیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آج کے دور میں اسلام کو جو خطرات باہر سے لاحق ہیں اس کے مقابلے میں آپ کو تو چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے عیوب اور خامیوں کو پردے میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا کر میدان میں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ اس کے لیے ہمیں تاریخ میں واپس جانا پڑے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو افغان جہاد فرقہ واریت تو پاکستان میں موجود تھی، لیکن وہ اتنی وائلنٹ نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس میں کوئی دہشت گردی کا عنصر نظر آتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد سے فرقہ وارانہ اختلافات موجود تھے، لیکن وہ مباحثے کی حد تک رہتے تھے یا تھوڑے سے کلیشز ہو جاتے تھے جو اتنے کوئی خوفناک نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب ہم نے افغان جہاد شروع کیا اور اس کے لیے ہم نے جب اپنے جہادی گروپ بنائے، اس کے لیے ہمیں فرقہ وارانہ تنظیموں کے تعاون کی ضرورت پڑی، اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں کم از کم جو ہے وہ 90% دہشت گرد یا جہادی تنظیمیں یا شدت پسند تنظیمیں یہ فرقہ وارانہ گروپ سے ہی نکلی ہیں، چونکہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ایک بندے کو انتہا پسند بنانا آسان ہے اور اس کو پھر مزید شدت پسند بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقوں میں بھی فرقہ وارانہ جذبات پائے جاتے ہیں؟ عمر صاحب، مسلکی دہشت گردی جو ہے وہ دیگر جو دہشت گردی کی اقسام ہیں ان سے مختلف ہے۔ ایک مختلف چیز مسلکی دہشت گردی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے سدباب کے لیے ریاست میں ول پائی جاتی ہے۔ مسئلہ یہاں آ جاتا ہے سوسائٹل لیول پر۔ ہمارے معاشرہ پچھلے 20 سالوں میں مسلکی بنیادوں پر بہت زیادہ تقسیم ہو چکا ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں ایک تحقیق کی اور معاشرے کے جو پڑھے لکھے افراد ہیں ہم نے ان میں مسلکی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی اپیل کو جانچنے کی کوشش کی، اور ہمیں یہ جان کر بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ معاشرے کے پڑھے لکھے طبقوں میں بھی جو مسلکی انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کے لیے فیوریبل سینٹیمنٹس موجود ہیں۔ تو اگر آپ کے پڑھے لکھے لوگ بھی مسلکی بنیادوں پر تقسیم ہوں گے اور نہ صرف انتہا پسندی بلکہ متشدد انتہا پسندی کی حمایت کر رہے ہوں گے، تو آپ کو پھر احساس ہو جانا چاہیے کہ اگر ریاست چاہ بھی رہی ہو اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنا، تو معاشرے میں یہ جو موجود سپورٹیو سینٹیمنٹ ہیں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ ایک مذہبی اسکالر اس صورتحال پر اظہار رائے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسئلہ مذہب کی تعلیمات کا نہیں ہے، کیونکہ اسلام رواداری اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ آج اگر آپ یہ جو عدم برداشت کی صورتحال دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے جہاں پر مسالک کے اختلافات کو بنیاد بنا کر کھڑے ہونے والے مولوی نظر آتے ہیں، ان کا بھی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے۔ صرف اور صرف پیٹ اور صرف پیسہ۔ اس کے لیے مذہب کے کارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف مولویوں کا یا اہل دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں پر بھی اہل سیاست کو ضرورت پڑتی ہے وہاں پر بھی وہ اسی کارڈ کو یوز کرتے ہیں۔ جہاں پر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے وہاں پر بھی اسی کارڈ کو یوز کیا جاتا ہے۔ جہاں جس کے مفادات متاثر ہوتے ہوئے نظر آئیں وہ سب سے پہلے اسی دین اور مذہب، فرقے اور مسلک کے کارڈ کو استعمال کرتا ہے، چاہے وہ آپ کی اندرونی قوتیں ہیں چاہے وہ آپ کی بیرونی قوتیں ہیں۔ نتیجتاً اسلام کا چہرہ ہر روز مسخ سے مسختر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر مذہب کے حوالے سے عدم برداشت کی صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ مادر پدر آزاد تہذیب پر نگاہ دوڑائیں تو اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔
इन मजहबी स्कॉलर की राय में अब भी पाकिस्तानी माशरे में फ़िरका वाराना रवादारी की मिसालें मौजूद हैं। इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर ये नफ़रतें नहीं हैं। अगर अवाम के अंदर ये नफ़रतें होती तो आपको पिंडी इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, डीजी खान में, कराची में, हत्ता कोयटा में अवाम एक दूसरे के साथ दस्त बगरेबा नज़र आते। अवाम के अंदर तो आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती। हत्ता जनाजों में अवाम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर कोई हाथ बांध कर, कोई हाथ खोल कर, कोई सीने पर, कोई नाफ पर, कोई ज़ेरे नाफ, इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद, जबकि ये इख्तलाफात बड़े जुज़वी और छोटे इख्तलाफात हैं, इनके बावजूद खड़े होते हैं और बग़ैर किसी परेशानी के खड़े होते हैं। शादियों में इसी तरह से, मैं खुद कई शादियों में निकाह मैंने खुद पढ़ा है जिसमें एक फ़रीक शिया और एक फ़रीक सुन्नी, एक मौलाना सुन्नी और मैं खुद एक शिया की हैसियत से बड़ी आसानी के साथ रिश्ता हो गया और अब वो ख़ानदान आबाद है। जिस माशरे के अंदर अवाम में बर्दाश्त की ये सूरत हाल हो, वहाँ पर आपको नाउमीद और मायूस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। माशरे के अंदर बड़ा पोटेंशल है, सिर्फ वो जो शिद्दत पसंदाना जहनीत और फ़िरक़वाराना जहनीत के हामिल लोग हैं उनको कंट्रोल करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब यहाँ पर जो हमारी मुश्किल है वो वही है जिसकी तरफ पहले मैंने इशारा किया है कि बाज़ औक़ात रियासती इदारे ऐसे अफ़कार को यूटिलाइज़ करते हैं। पाकिस्तानी माशरे को इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा मशरिक़ वस्ता में पाई जाने वाली सूरत हाल से है। एक बड़ी तादाद में इंतहा पसंद तंजीमों के कारकुनों ने शाम और दूसरे इलाकों में जंग में हिस्सा लेने के लिए शाम का सफ़र किया है। अब इस बात का ख़तरा मौजूद है कि वापसी पे ये लोग पाकिस्तान में फ़िरका वारियत को हवा देंगे। देखिए उमर साहब, सबसे पहले तो ये है कि रियासत को एक इनडिस्क्रिमिनेट पॉलिसी अपनानी पड़ेगी हर किस्म की मसलकी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो देवबंदी एक्सट्रीमिज़म हो, शिया एक्सट्रीमिज़म हो या बरेलवी एक्सट्रीमिज़म हो। इसके ख़िलाफ़ एक बिला इम्तियाज़ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी और ये हमारे रियासी बयानिए का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, ऑपरेशनल हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 4 से 5 साल में हज़ारों अफराद ने मशरिक़ वस्ता का सफ़र किया। कुछ लोग वहाँ गए दाइश को सपोर्ट करने के लिए, कुछ लोग वहाँ गए अल ज़ैनबून और अल फ़ातिमून जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए। इनके सद्देबाब के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को बेहतर बनाइए और ये इंश्योर कीजिए कि जो लोग मशरिक़ वस्ता से फ़ाइटिंग एक्सपीरियंस ले रहे हैं उनकी वापसी पाकिस्तान में नामुमकिन बनाई जाए। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे किया जा सकता है वो मिली यकजहती कौंसिल जैसे इनिशिएटिव्स को रिवाइव करना है। 90s में जब पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज़म का नासूर बहुत ज़्यादा फैल गया था तो रियासत पाकिस्तान ने मिली यकजहती कौंसिल के नाम से एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया था जिसमें सुन्नी, शिया, अहले हदीस और दीगर मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमें मौजूद थीं और उन्होंने मसलकी दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए एक अहम किरदार अदा किया। तो ज़रूरत इस अमर की है कि मिली यकजहती कौंसिल जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको रिवाइव किया जाए ताकि जो एक मिसकम्युनिकेशन या एतमाद का फुकदान पैदा हो चुका है मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान उसका सद्देबाब किया जा सके। मशरिक़ वस्ता की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसने हमेशा पाकिस्तान को मुतासिर किया है। अगर आप पाकिस्तान में मसलकी इंतहा पसंदी की तारीख़ को देखिए तो उसमें भी मशरिक़ वस्ता की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के जो स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स थे उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था। अभी चूँकि मशरिक़ वस्ता एक मरतबा फिर सऊदी ईरान जो चपकलिश है उसका शिकार है, उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान जैसे ममालिक में महसूस किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर माजी में अगर मसलकी दहशतगर्दी या मसलकी इंतहा पसंदी की बात की जाए तो एक मखसूस मसलक था जिसको एसोसिएट किया जाता था इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के हवाले से। आज पाकिस्तान के जो सरकर्दा मसालिक हैं उसमें से कोई एक मसलक भी ऐसा नहीं है जिसमें शिद्दत पसंद तंजीम मौजूद ना हो। आज पाकिस्तान में बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाली शिद्दत पसंद तंजीमें भी मौजूद हैं। आज पाकिस्तान में शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाली इंतहा पसंद तंजीमें मौजूद हैं। आज पाकिस्तान में देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाली मसलकी तंजीमें मौजूद हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जैसे जैसे मशरिक़ वस्ता में ईरान और सऊदी अरब की चपकलिश बढ़ रही है वैसे वैसे मुस्लिम जो दुनिया है उसमें ये नासूर फ़िरका वारियत की सूरत में उजागर हो रहा है। जी, अगर आप फ़िरका वाराना तंजीमों का इर्तिका देखें, यानी जब वो बनी, मसलन हम बात करते हैं सिपाही साहबा पाकिस्तान की,
یہ 1984 میں 1983 میں ایک چھوٹے سے پیمانے پہ شروع ہوئی اور اس کے بعد بنیادی طور پہ یہ ایک لوکل لیول کی تنظیم تھی جھنگ میں، جو ایک مولانا حق نواز جھنگوی نے بنائی. اس کے بعد ان کی سپورٹ آپ دیکھ لیں، کراچی سے لے کے خیبر تک ان کی سپورٹ ہی سپورٹ ہے، جو اس بات کا اندیا دیتی ہے کہ یہ تنظیمیں معاشرے میں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے میں بدرجہ اتم کامیاب ہوتی رہی ہیں اور کامیاب ہو رہی ہیں، اور انہی تنظیموں سے بہت ساری شدت پسند تنظیمیں پیدا ہو رہی ہیں. دوسری طرف پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کی بڑی وجہ اس خطے میں داعش کی سرگرمیوں میں اضافے کو قرار دیا جا رہا ہے. عمر صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. کاؤنٹر ٹیررزم سکالرز میں یہ بحث اس وقت جاری ہے کہ مشرق وسطیٰ میں داعش کی شکست کے بعد جو سپل اوور ایفیکٹ ہوگا، اس کا اثر وہی ہوگا جو افغان جہاد کا ہوا تھا پاکستان پر. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی مشرق وسطیٰ گئے، کچھ نے داعش کا ساتھ دیا، کچھ نے شیعہ تنظیموں کا ساتھ دیا، اور جب یہ لوگ ایک فائٹنگ یا بیٹل ہارڈنڈ ہو کر واپس آئیں گے تو یہ ریاست اور پاکستانی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاستی ادارے اس تھریٹ کو ریکگنائز کریں، بجائے اس کے کہ اس پر آنکھیں بند کر کر بیٹھے رہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کوئی صرف تجزیے کی بات نہیں ہے، صرف ایک سیاسی نقطہ نظر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جو قوتیں داعش کی، طالبان کی، النصرہ کی، بوکو حرام کی، اسی طرح سے القاعدہ کی پیداواری صلاحیت بڑھانے میں دامے، درمے، سخنے دخیل تھے، ان کا رول تھا، انہی قوتوں نے اب اگلا محاذ پاکستان اور افغانستان کو بنایا ہوا ہے. یہ نظر آ رہا ہے. اس وقت عراق میں داعش اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، سیریا کے اندر ختم ہونے کے قریب ہے. ترکی نے جو اس کا ماضی کا بیہیویئر تھا اس سے 180 ڈگری برعکس پلٹ کر اس نے اب داعش کے مقابلے میں اپنی قوتیں اتاری ہوئی ہیں. اس وقت خود اس خطے کے اندر جو صورتحال ہے، ایک نیا بلاک تشکیل پا چکا ہے جس میں خود سیریا بھی شامل ہو گیا ہے اور قطر کی بھی اس کے ساتھ ہمدردیاں شامل ہیں، جبکہ قطر پہلے اسی داعش کی پشت پر کھڑا تھا اور لاجسٹک سپورٹ کرنے والا سب سے اہم ملک تھا، اور ترکی بھی اسی طرح سے. اگر آپ داعش کی فکر کو پنپنے دیں گے تو یہ اس پورے خطے کو ایک اژدہے کی طرح سے نگل سکتی ہے. اس بات کا احساس سب کو ہو گیا ہے. لہٰذا ایک نیا بلاک تشکیل پا چکا ہے اور پا رہا ہے، اور مزید اس میں مضبوطی آ رہی ہے. اب جو داعش کی اصل ماں ہے، جو داعش کے پیدا کرنے والی قوتیں ہیں، ان قوتوں نے اب ان کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا ہے آپ کے اس خطے کی طرف. آپ کے افغانستان کے اندر بھی سیلز موجود ہیں، سلیپنگ سیلز، پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں. داعش نہیں لیکن اس فکر کے حامل لوگوں کی یہاں پر بھی کوئی کمی نہیں ہے اور افغانستان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. اب یہ جو ٹرانسفر ہے اس علاقے سے اس علاقے اور اس خطے کی طرف، یہ مستقبل میں خود پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بن سکتا ہے. افغانستان کے لیے تو درد سر ہے ہی. اس وقت جو تورا بورا پر داعش کا قبضہ ہے، کیا یہ امریکیوں کو نظر نہیں آتا؟ کیا یہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت داعش کتنی مضبوطی کے ساتھ افغانستان کے مختلف علاقوں میں جڑ پکڑ رہی ہے؟ خود پاکستان کے اندر بھی وہ قوتیں جو گزشتہ 30 سالوں سے اینٹی اسٹیٹ اور فرقواریت کے نام پر جنگ لڑ رہی ہیں، وہ داعش کے ہاتھوں بیعت کر چکی ہیں. ایسی صورتحال میں یہ جو ٹرانسفر آف پاور یا داعش کا ٹرانسفر ہے، یہ مستقبل میں ہماری ریاست کے لیے، ہماری مملکت کے لیے، ہماری سرزمین کے لیے انتہائی خطرناک قدم ہے. اس کے سدباب کے لیے ابھی سے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ملک کو دوسرا بڑا خطرہ اس بات سے ہے کہ ریاستی مشینری میں فرقہ وارانہ تنظیموں کے حمایتی موجود ہیں.
خواہش موجود ہے، لیکن ریاست کی کچھ کانسٹرینٹس ہیں، اور سب سے بڑی کانسٹرین وہی ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مسلکی جانبداری کے باعث ان مسلکی تنظیموں کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ اگر ان مسلکی تنظیموں کے خلاف کوئی ایکشن لیا جانا ہوتا ہے تو وہ آلریڈی ان تنظیموں کو انٹیلیجنس فراہم کر دیتے ہیں، اور انہیں ان ریاستی جو آپریشنز ہیں ان کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لشکر جنگوی جیسے گروپ کی پینیٹریشن بہت زیادہ تھی، خاص طور پہ پنجاب پولیس میں۔ اسی طرح کچھ مہینے قبل کراچی میں سی ٹی ڈی سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے آفیسر کو گرفتار کیا گیا ہے جو شیعہ تنظیموں کو انٹیلیجنس فراہم کر رہے تھے پاکستانی ریاست کے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے حوالے سے۔ تو جب تک ریاستی اداروں میں یہ عناصر موجود رہیں گے، دہشت گردی کے خلاف، وہ مسلکی ہو یا مذہبی ہو یا ایتھنک ہو، کوئی بھی فیصلہ کن اقدام نہیں کیا جا سکے گا۔ جی دیکھیے، اقدامات آن پیپرز تو ہمیں بے تحاشا نظر آتے ہیں، پھر کچھ پریکٹیکل بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم نے جو ہے وہ انتہا پسندانہ تقریر و تحریر پر جو ہے وہ پابندی لگانے کا سوچا، اس پہ 30-40% عمل ہو رہا ہے، 70% نہیں ہو رہا۔ اسی طرح مس یوز آف لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس پہ بھی تقریباً 50% کے قریب عمل ہوا اور لوگ پکڑے گئے، اور 50% عمل نہیں ہوا۔ اس کے لیے ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیے کہ بہت سارے فرقہ وارانہ لیڈر جو ہیں، فرقہ وارانہ گروپس کے لیڈرز، ان کو ہماری حکومت جو ہے وہ باقاعدہ سیکیورٹی فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے لیڈر جو اپنی فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ نظریات اور انتہا پسندانہ نظریات کی وجہ سے مشہور ہیں، وہ الیکشن لڑتے ہیں اور پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور انہیں وہی سرکاری پروٹوکول حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مطلب ایک فرقہ واریت کے مجرم یا ملزم کا عدالت میں ضمانت بہت آسان ہے نسبت ایک چور کے۔ تو یہ ساری میرا خیال ہے سہولتیں ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے لاء کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ فرقہ واریت کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ تاہم امین شہیدی صاحب کا کہنا ہے کہ فرقوں میں بھائی چارہ قائم کرنے کا واحد رستہ مذہبی اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسلام کی کامیابی، اسلام کا غلبہ، اسلامی احکامات پر عمل تب ممکن ہے جب اسلام کو قبول کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والے، نبی پاک کی رسالت کو قبول کرنے والے، قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے آسمان سے نازل ہونے کی حیثیت کو قبول کرنے والے، اور قیامت پر ایمان رکھنے والے، اور قبلے کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے۔ یہ شرائط ہیں۔ ان شرائط پر پورا اترنے والا ہر شخص جب دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے گا تو یقینی طور پر معاشرے کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ بنیادی بات یہ ہے۔ اس لیے آپ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو مختلف مسالک ہیں ان کا تعلق فہم سے تھا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے صحابیوں کے درمیان بہت سارے موضوعات پر، فقہی موضوعات پر اختلاف ہوتا تھا۔ وہ رسول پاک سے سنی ہوئی ایک حدیث کی بنیاد پر ایک کسی طرح سے اور دوسرا کسی اور طرح سے ایک ہی عمل بجا لا رہا ہوتا تھا، لیکن ان کے درمیان جنگ نہیں ہوتی تھی، ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ اس بنیاد پر وہ دست بگریباں نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں بھی یہ رہا ہے اور اب بھی یہ موجود ہے یہ صورتحال کہ اب بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں، چاہے سندھ ہے، چاہے پنجاب ہے، حتیٰ خیبر پختونخوا میں نے دیکھا ہے، گلگت بلتستان کے علاقوں میں دیکھا ہے، بلوچستان میں دیکھا ہے، یہ جو مختلف مسالک ہیں ان کے آپس میں شادیاں ہیں۔ ایک ہی گھر میں
دو بھائی ہیں، ایک کا مسلک ایک ہے، دوسرے کا مسلک دوسرا ہے، لیکن ایک چھت تلے رہتے ہیں اور اپنے رشتوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ مسجد کے محراب، خطابت کے ممبر اور لاؤڈ سپیکر کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہے وہ اگر واقعی انہوں نے دین کا مطالعہ کیا ہے تو وہ وہی بات کریں گے جو قرآن کرتا ہے۔ قرآن کریم نے حتیٰ صرف مسلمانوں کو نہیں، حتیٰ اہل کتاب کو، اہل کتاب آپ ان کو کہتے ہیں جن کو آج کی زبان میں آپ یا عیسائی کہتے ہیں یا یہودی کہتے ہیں، جو ایک کتاب رکھتے ہیں آسمانی۔ اہل کتاب کو قرآن کریم نے مخاطب کر کے کیا کہا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اور تم، یعنی ہم مسلمان جو موحد ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم جو کوئی اور دین رکھتے ہو، ہمارے درمیان ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان، آؤ اس بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں۔ قرآن کی دعوت یہ ہے، رسول پاک کی دعوت یہ ہے، جو قرآن، جو رسول، جو دین اہل کتاب کو یعنی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو یہ دعوت دے کہ آؤ ہم اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کر چلیں، ان کے مقابلے میں جو اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، تو کیا وہ دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر، رسول پر، رسول کی خاتمیت پر، خاتم النبیین ہونے پر، قرآن کریم پر، معاد اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں، قبلہ پر ایمان رکھتے ہوں، وہ متفرق ہوں اور وہ دین اس کو قبول کرے؟ کبھی بھی نہیں۔ دین کی یہ تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے۔ جی، ایک تو سب سے پہلا کاؤنٹر نیریٹو جو یعنی متبادل بیانیہ، یہ فرقہ وارانہ تنظیمیں جو بیانیہ استعمال کرتی ہیں، اگر انہیں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایک متبادل بیانیہ دے کے یہ ہم لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہو سکیں کہ یہ جو کرتی ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے قوانین موجود ہیں جنہیں امینڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ان کو آپ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر دیں اور عدالتیں اپنا کام وقت پہ کریں، اور لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے جو ہے انتہا پسندانہ نظریات یا اس کے پرچار کے نتیجے میں انہیں سزا واقع ہو سکتی ہے، تو اس میں کافی حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی پاکستانی معاشرے میں مختلف فرقے مذہب کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے رہے ہیں۔ قائد اعظم نے جہاں پر وہ والی بات کی، پولیٹیکل آئیڈینٹی کی بات، وہیں پر یہ بات بھی کی ہے کہ پاکستان کا مستقبل ایک فلاحی لیکن اس سے پہلے اسلامی ریاست کے طور پر ہم معاشرے کے سامنے رکھیں گے، اس لیے کہ دو قومی نظریے کے نتیجے میں اگر ایک نیا ملک وجود میں آ رہا ہے تو اس کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ اس کی آئیڈینٹی انگریز کی تہذیب نہیں ہے، بلکہ اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، اسلامی آئیڈیالوجی ہے۔ لیکن پھر میں یہ عرض کروں گا، یہ خود ایک بحث طلب موضوع ہے کہ کیا اسلام کا کوئی پولیٹیکل نظریہ ہے یا پھر اسلام صرف محراب اور عبادت تک محدود ہے؟ یہ ایک بحث طلب موضوع ہے اور اس پر بڑی ڈیٹیل میں بحث ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ماضی کو دیکھیں، چاہے وہ شیعہ مکتبہ فکر کی نگاہ سے دیکھیں، چاہے وہ آپ اہل سنت مکتبہ فکر کی نگاہ سے دیکھیں، نظام خلافت کے عنوان سے دیکھیں یا نظام امامت و ولایت کے عنوان سے دیکھیں، دونوں میں بنیاد اللہ کا قانون، رسول اللہ کی سنت ہے، دونوں میں ایک ہی چیز ہے۔ ایک نے خلافت کا نام دے دیا اور دوسرے نے امامت کا نام دے دیا، لیکن بنیاد ایک ہی ہے۔ تو یہ جو نظام ہے، چاہے وہ نظام امامت و ولایت ہے، چاہے وہ نظام خلافت ہے، جس کی بنیاد اللہ کے بندوں پر حاکمیت ہے، تو اللہ کے بندوں پر اللہ کی حاکمیت کا اطلاق تب ہو سکتا ہے جب اللہ کا قانون نافذ ہو، انگریز کا نہیں۔ اور یہ تب ہو سکتا ہے جب وہ ریاست اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی کے ساتھ سامنے آئے۔ اگر آپ انتخابات کو، ریاست کے نظام کو
اللہ کے اس دین سے کاٹ کر الگ کر کے رکھ دیں اور کہیں کہ اسلام ہمیں قبول ہے لیکن مسجد اور محراب کی حد تک، اور باقی جو آپ کے معاشرتی امور ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ نہ اسلام کی منشا ہے، نہ قرآن کریم نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہے، اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ اس وقت اس عمل کی اشد ضرورت ہے کہ ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہو اور ہم سب مل کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکیں۔ فرقہ واریت کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا اس وقت کی اہم ضرورت ہے، اور سیکیورٹی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت سے ریلیٹڈ جو وائلنس ہے اور جو ٹیررزم ہے وہ اس وقت پاکستانی سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑی تھریٹ ہے، اور سیکیورٹی ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے فرقہ واریت کو اور فرقہ واریت سے ریلیٹڈ وائلنس کو ڈیفیٹ کر لیا تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔